اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہم رانا علی حسن صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہے. اللہ پاک ان کی قبر کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور یہ جو کچھ انتظام کیا ہے ان کے فرزندان نے، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا ثواب رانا علی حسن صاحب کو پہنچا دے. میرے بھائیو، یہ مختصر سی زندگی ہے، اور یہ مختصر زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں آنے والی اس زندگی کی، جو لمبی زندگی آنے والی ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں بھیجا ہے. اور ہر چیز یہاں ختم ہو جانے والی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. فرمایا ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، ہر چیز یہاں کی نصف و نابود ہو جانے والی ہے. اگر کوئی باقی بچے گا تو وہ اللہ رب العالمین کی ایک ذات ہی باقی بچے گی، باقی ہر ایک چیز کو ختم ہو جانا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب قیامت آئے گی، قیامت کا ایسا منظر ہوگا جب سور پھونکا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام جس فرشتے کے ذمے سور پھونکنے کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے اپنا ایک یہ ٹانگ یوں نیچے رکھی ہوئی ہے، ایک یوں اوپر اٹھا کر اپنے منہ کے اندر سور لیا ہوا ہے. اللہ کے حکم کے انتظار کے اندر ہے کہ کس وقت رب العالمین کی طرف سے حکم ہو اور میں سور پھونکوں، قیامت قائم ہو جائے. فرمایا جیسے ہی وہ سور پھونکیں گے، پہلے تو اس کی آواز بڑی سریلی ہوگی، پہلے تو اس کی آواز بڑی خوبصورت ہوگی، لوگ اس کی طرف مت سونے لگیں گے. پھر ایسا اس کی آواز خطرناک ہوتی چلی جائے گی، ایسی آواز ہوگی کہ لوگ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے، لوگوں کو اپنے ہوش آواز ختم ہو جائیں گے. اللہ کا قرآن اور جگہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں ڈر جاؤ اپنے رب سے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. فرمایا ایک بہت بڑا دن آنے والا ہے. یوم ترونہا، تم دیکھو گے اس دن، تزال کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا. فرمایا وہ ایسا سخت دن ہوگا، حمل والے اپنے حمل گرا دیں گے، کسی کو کوئی عقل نہیں ہوگا، کوئی اپنے عقل اور شعور کے اندر نہیں ہوگا. اور فرمایا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا، لوگ اس طرح محسوس ہوں گے جس طرح کسی نے نشہ کیا ہوا ہو. جو نشے والا آدمی ہوتا ہے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، ہر کوئی کہتا ہے یار یہ نشئی ہے، یار یہ نشہ کرتا ہے، یار اس کو تو عقل ہی نہیں ہے، اور ہر کوئی اس سے الگ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا وہ وقت آئے گا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اللہ فرما رہے ہیں سارے لوگ یوں محسوس ہوگا کہ یہ نشے کے اندر ہیں. فرمایا وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا. اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، وہ اللہ رب العالمین کا سخت ترین عذاب ہوگا. اللہ کے عذاب کے اندر ہوں گے. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، جو سور پھونکا جائے گا، فرمایا وہی آواز، وہی پریشانی، ہر بندہ نشے کے اندر لگے گا. لیکن وہ ایسا ہوگا کہ لوگ جنگلوں کی طرف نکل جائیں گے، جنگل کے جانور آبادیوں کی طرف آ جائیں گے، پریشانی ہی پریشانی ہوگی، اتنی پریشانی ہوگی جس کی کوئی انتہا نہیں. فرمایا اچانک اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ہر ایک کو موت آ جائے گی، ہر ایک مر جائے گا، ہر ایک ختم ہو جائے گا. جب سب کو موت آ جائے گی
اس کے بعد اللہ کے حکم سے یہ جانور بھی ختم، جرند پرند بھی ختم، انسان بھی ختم، جنات بھی ختم۔ پھر حکم ہوگا فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی، فرشتے بھی ختم۔ اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین کے جو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اب ان کے ذہن میں تو یہ ہوگا کہ ہم تو اللہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ یحملون، فرمایا وحملت الارض، اللہ کے عرش کو وہ اٹھانے والے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین فرمائیں گے آج ان کو بھی موت دے دو۔ وہ کہیں گے اللہ ہم نے تو آپ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے نیچے دیکھو۔ جب وہ نیچے دیکھیں گے تو ان کو معلوم ہوگا ہم نے عرش کو نہیں اٹھایا بلکہ اللہ کے عرش نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ان کو موت آ جائے گی۔ فرمایا فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھی موت آ جائے گی، حضرت عزرائیل، اور اللہ رب العالمین باقی ہوں گے۔ اب وہ فرشتہ عزرائیل جو سب کی موت نکالتا ہے، جو سب کی روح کو نکالتا ہے، سب کے لیے وہ موت کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو بھی کہیں گے، اب وہ تھر تھر کانپے گا اللہ کے سامنے۔ اللہ فرمائیں گے مت اے عزرائیل آج تو بھی مر جا، آج تیرے اوپر بھی موت آنی ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ عزرائیل جو ہر ایک کی روح نکالتا ہے اس کو بھی موت آ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرمائیں گے لمن الملک اليوم، فرمایا آج بتاؤ بادشاہ کون ہے؟ آج کون ہے دنیا کا بادشاہ؟ وہ لوگ جو دنیا کے اندر پیسے کی طاقت کے اندر اپنے پیسے کے بل بوتے کے اوپر، اپنی سیاسی طاقت کے بل کے بوتے کے اوپر، بڑے ہونے کے بل بوتے کے اوپر وہ اپنی ان کی نگاہ زمین کے اوپر نہیں پڑتی۔ فرمایا آج کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، وہ تو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اعلان کرتے رہیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ؟ آپ سارے مل کے بولیں بادشاہ کون ہے؟ جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہی بولے بادشاہ کون ہے؟ زندگی دینے والا کون ہے؟ موت دینے والا کون ہے؟ آج زور سے بول دو، نامعلوم موت کے وقت یہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ اکبر، نامعلوم موت کی حال کے اندر آئے اور آج کا یہ زور سے کہا ہوا اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ زور سے آپ بولیں موت کا مالک کون ہے؟ زندگی کا مالک کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ پریشانی دینے والا کون ہے؟ پریشانی کو ختم کر دینے والا کون ہے؟ زمین بنانے والا کون ہے؟ زمین کو ختم کر دینے والا کون ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ؟ اعلان ہوگا للہ الواحد القہار، آج وہی بادشاہ قہار ہے، وہ اللہ ہی بادشاہ ہے۔ تو اسی لیے میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیو دوستو اور بزرگوں، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا ہو جانا ہے۔ قرآن شریف کی دوسری آیت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت نے آنا ہے۔ اب موت نے جب ہر ایک کو آنا ہے، آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ موت کس حالت میں آئے گی، موت کیسی آئے گی، موت کس طرح آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا اب المؤمن تحفۃ المؤمن، فرمایا جو ایمان والا ہوگا یہ موت اس کے لیے تحفہ بن کے آئے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا جب ایمان والے کو موت آتی ہے، جب ایمان والا قبر کے اندر جاتا ہے، جب ایمان والا قبر کے اندر پہنچتا ہے، اس کے سامنے فرمایا جہنم کو دکھایا جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ دیکھ آج کے بعد یہ جہنم تیرے لیے بند ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی قبر کے اندر جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے، فرمایا نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ اعلان ہوگا کہ آج تو سو جا جس طرح آرام اور سکون سے سویا جاتا ہے، اور فرمایا اعلان ہوگا افریشو من الجنہ، فرمایا اس کو جنت کا بچھونا بچھا کر دے دیا جائے، البسو من الجنہ، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے، اور فرمایا جو مرنے والا قبر کے اندر جائے گا، جو موت
ایمان والے کو آئے گی۔ جو ایمان والا ہوگا رب اکبر کی قسم وہ قبر کے اندر بھی جنت کی زندگی گزارے گا۔ اور جو گناہگار ہوگا، فرمایا جب گناہگار کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، جب گناہگار قبر کے اندر جائے گا اس وقت اس کو جنت دکھائی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا دیکھ تو اللہ کی مان کے نہیں آیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کے نہیں آیا، اللہ کی مخالفت کر کے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے آیا ہے، آج دیکھ یہ جنت تیرے لیے بند کر دی گئی۔ اور فرمایا اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوں انگلیاں آپس کے اندر یوں ڈالی، فرمایا گناہگار کو پھر قبر اتنی دبوچتی ہے کہ ادھر والی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں اور ادھر والی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں اور قبر کے اندر اس کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! وہاں ہمارے کیسے پیغمبر ہیں، ہمارے کیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمارے کیسے نبی ہیں، کیسے وفا والے نبی ہیں، کیسی محبت والے نبی ہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، میں پورا واقعہ عرض نہیں کرتا، حضرت جبریل علیہ السلام نے روح قبض کرنا چاہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جبریل مجھ محمد رسول اللہ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میری کیا مجال ہے، میں غلام ہو کر سردار کو تکلیف دوں۔ فرمایا جبریل کسی گناہگار امتی کی، جب میرے کسی گناہگار کی تو روح کو قبض کرتا ہے امتی کی، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا یا رسول اللہ؟ جو بڑے بڑے متکبر ہوتے ہیں، جو اللہ کی مان کے نہیں چلتے، جو آپ کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، فرمایا اپنی کوٹھیوں پہ ان کو ناز ہوتا ہے، اپنے کاروبار پہ ان کو ناز ہوتا ہے، اپنی گاڑیوں پہ ان کو ناز ہوتا ہے، اپنی سیاست پہ ان کو ناز ہوتا ہے، اپنے عہدے پہ ان کو ناز ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ انگلی کا اشارہ کرتا ہوں، بڑے بڑے شیر ترپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس کو موت کے وقت اتنی پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کو ساری دنیا کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ یا رسول اللہ میں اس کی روح کو ایسے کھینچتا ہوں اس کے جسم سے، فرمایا کہ ایک سوتی کپڑا لے کر ایک کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ڈال دو، اس کے اوپر ڈنڈا مارو، پھر ایک طرف سے پکڑ کے کھینچو، جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے اسی طرح گناہگار بندے کی روح کو جب میں نکالتا ہوں اس کی رگیں بھی اسی طرح تار تار ہو جاتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ جب وہ گناہگار بندہ ہوتا ہے تو میں اس کو موت کے وقت جہنم سے فرشتے لے کے جاتا ہوں، جہنم کے ان کے ہاتھوں کے اندر ہتھوڑے ہوتے ہیں، میں ان کو پاؤں سے مارنا شروع کرتا ہوں، ٹخنوں میں اس کی روح کو روک دیتا ہوں، پھر ان کو مارنا شروع کرتا ہوں، گھٹنوں کے اندر اس کی روح کو روک دیتا ہوں، پھر میں ان کو مارنا شروع کرتا ہوں، کمر کے اوپر ان کی روح رک جاتی ہے، پھر گلے کے اوپر ان کی روح رک جاتی ہے، اگر آگے اللہ اس کو کوئی عذاب بھی نہ دے، فرمایا عذاب موت کے وقت جو اس کو عذاب آتا ہے وہی عذاب بھی اس کے لیے کافی ہے۔ ایمان والو ذرا میری بات توجہ سے سننا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرما دیا۔ آقا نے فرمایا او جبریل ٹھہر جا، آج میری بات سن، فرمایا میری گناہگار امتی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دیکھو وہاں پر آخری وقت اپنے اہل بیت کو یاد نہیں کیا، آخری وقت اپنی فاطمہ کو یاد نہیں کیا، آخری وقت اپنی ام کلثوم کو یاد نہیں کیا، آخری وقت اپنے حسن اور حسین کو یاد نہیں کیا، آخری وقت اپنے صحابہ کو یاد نہیں کیا، آخری وقت ابو بکر عمر عثمان و علی کو یاد نہیں کیا، آخری وقت آپ کو اور مجھے جو گناہگار امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا جبریل دیکھ بات سن، میری گناہگار جتنی امتی قیامت تک آنے والے ہیں تو انہیں ان کو جتنی تکلیف دینی ہے آج ساری تکلیف مجھ محمد الرسول اللہ کو دے کر ختم کر دے۔ وفا تو دیکھ اپنے پیغمبر کی، رحمت تو دیکھ اس پیغمبر کی، ابھی تو اور میں آئے نہیں، تو اور میں پیدا نہیں ہوئے، تیرے اور میرے گناہوں کو دیکھ
कर आखिरी वक्त इजरील अलैहिस्सलाम को कह रही हैं, ओ इजरील, जितनी तकलीफ देनी है मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो तकलीफ दे, मुझे ये तो बर्दाश्त है, मगर मेरे किसी गुनहगार उम्मती को तो तकलीफ दे, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को वो बर्दाश्त नहीं है। आज जब तू अल्लाह की नाफरमानी करता है, आज जब तू और मैं खुशी करते हैं, आज जब तू और मैं गमी करते हैं, उस वक़्त देख लिया कर ऐसे वफा वाले पैगंबर, ऐसी मोहब्बत वाले पैगंबर, ऐसे पैगंबर के हम उनके हुक्मों को किस तरह तोड़ रहे हैं, हम उनके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस तरह मुखालफत कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाया रात के वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आपके लिए और मेरे लिए पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी रोए, सारी सारी रात खड़े होकर रोए कि पाँव मुबारक पर वरम आ जाता था। आज जब तू और मैं अपनी खुशी करते हैं, ज़रा देख लिया कर, हर एक को खुश करने की कोशिश करते हैं। एक फ़कीर जो आ जाए, एक मांगने वाला भी आ जाए, कहते हैं अच्छा यार कुछ ना कुछ पैसे दे, आज खुशी का दिन है, इसको राज़ी कर दे। लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक कर देख लिया कर, वो वफा वाले पैगंबर को नाराज़ कर रहा है, उसकी सुन्नतों को तोड़ रहा है, उसके हुक्म को तोड़ रहा है, जिसने आखिरी वक्त तेरे साथ इतनी वफा करके दिखाई। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, रब्बे अकबर की कसम, ये ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी चंद दिनों की ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी चंद लम्हों की ज़िंदगी है। ना मालूम किस वक़्त ज़िंदगी की शाम हो जाए, ना मालूम किस वक़्त जाना पड़ जाए, ना मालूम किस वक़्त हमारा बुलावा आ जाए। ये हमारी ज़िंदगी की डोर किसी और के हाथ के अंदर है, वो इंतज़ार के अंदर बैठा है कि किस वक़्त इसका टाइम तमाम हो, मैं ये डोर खींचूँ और ये धड़ाम से गिर जाए। एक वक़्त होता था, इतनी अमवात नहीं होती थी, लोग कोई कभी कभी किसी की मैयत होती थी। आज तो ऐलान होता है यार फलां नौजवान फौत हो गया, ओ यार ये तो अभी मुझे मिल के गया है, नहीं जी अभी मोटरसाइकिल पे गया, एक्सीडेंट हुआ, फौत हो गया, यार फलां आदमी फौत हो गया, यार अभी तो मुझे मिला है, उसने कहा जी दुकान पे बैठा था, वहीं पे उसको अटैक हुआ, अल्लाह को प्यारा हो गया, यार फलां आदमी फौत हो गया। यार कैसे फौत हुआ, वो तो बड़ा सेहतमंद था। नहीं यार सेहतमंद तो था, अगले दिन उसको बुखार आया, डॉक्टर से जाके चेक कराया तो उसने कहा इसके तो गुर्दे फेल हो चुके हैं। आज तो ऐसी ऐसी दुनिया के ऊपर बीमारियां आ गई हैं, आज तो ऐसी ऐसी दुनिया के ऊपर मसाइब आ गए हैं कि एक मिनट का पता नहीं चलता, एक लम्हे का पता नहीं चलता कि किस वक़्त ज़िंदगी की शाम हो जाए। और एक बात याद रखना, जो कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने लिए यहाँ करके जाना। आज तो कोई किसी का नहीं है, आज कोई किसी के लिए नहीं है, आज किसी के लिए कोई कुछ नहीं करता। हम में से हम ये सारे जितने बैठे हैं, आप बयान न समझें, ज़रा हकीकत को समझें। किसी का बाप फौत हो गया, किसी का दादा फौत हो गया, किसी की माँ फौत हो गई, किसी की दादी फौत हो गई, किसी की नानी फौत हो गई। आप जरा बताओ जिनके वालिदैन चले गए, वो साल के अंदर कितनी बार अपने वालिद की कब्र पे जाते हैं। आज तो जनाजा पढ़ने के लिए भी ये इसीलिए आते हैं कि यार फलां के साथ ताल्लुक़ है, या राणा अख्तर साहब से ताल्लुक़ है, या राणा ज़फ़र साहब से ताल्लुक़ है, ना राणा नासिर साहब से ताल्लुक़ है, उनके वालिद साहब फौत हो गए हैं। अगर हम नहीं जाएंगे वो महसूस न कर जाएं, वो नाराज़ ना हो जाएं। वो कारोबारी आदमी हैं, कभी महसूस न कर जाए, वो सियासी आदमी है, कभी महसूस न कर जाए। आज अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज जनाजा तक पढ़ने के लिए भी कोई नहीं आता कि यार ये अल्लाह की रज़ा के लिए हम जाएंगे। और याद रखना, इसीलिए मैं कहता हूँ जो अमल करना है अपने लिए यहाँ करके चला जा, वरना किसी के लिए ये उम्मीद न रखना कि मेरे पीछे कोई मेरे लिए अमल करेगा।
آج تو یہ افراتفری کا دن ہے، آج تو قیامت صغریٰ کے دن ہے، آج تو ایسے ایسے حالات ہیں کہ ہم اس کو سوچ ہی نہیں سکتے کہ کیسے حالات آ گئے۔ تو جو کچھ کرنا ہے اپنے لیے خود کر کے چلا جا۔ اور دیکھ فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مرے، فرمایا اس وقت انسان کو مرتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آگے میرے لیے جنت تیار ہے یا میں جہنم کے اندر چلا جاؤں گا۔ آج ہم مادیت کے اندر اتنی گرفتار ہو چکے ہیں کہ آج اپنی اولاد کو دنیا داری کی طرف دوڑا رہے ہیں، دنیا داری کی تعلیم دے رہے ہیں، دنیا داری کی طرف جا رہے ہیں، اپنی اولاد کو کبھی دینی تعلیم دینے کا سوچا ہی نہیں ہے۔ علماء کرام نے لکھا، فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے سب سے زیادہ حقدار ہے اس کی اولاد اس کو غسل دے، اس کی اولاد اس کو کفن دے۔ اگر بیٹا فوت ہو جاتا ہے سب سے زیادہ حق ہے کہ اس کا والد اس کو غسل دے، اس کا والد اس کو کفن پہنائے، اور فرمایا سب سے زیادہ حق بھائی کا بھائی کے اوپر ہے، وہ اس کو غسل دے اور اس کو کفن دے۔ آج ہم جتنا بیٹھے ہیں ایمانداری سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، اگر ہمارا باپ فوت ہو جائے، ہمارا کوئی قریبی فوت ہو جائے، کیا ہم اس کو غسل دے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ خاموش ہو کر کھڑے رہتے ہیں یا ہمیں نماز جنازہ کی دعائیں پڑھنی بھی آتی ہیں؟ ہر کوئی اپنے اندر بیٹھ کے سوچے، کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرے، کسی کے اوپر کوئی طنز نہ کرے۔ اور یاد رکھو جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اب تو ایسا دور آ گیا ہے جو جنازہ اٹھانے والے ہوتے ہیں یہ کوئی اللہ کی رضا کے لیے تھوڑے آتے ہیں، یہ تو وہی پاؤں برادری کا پاؤں سمجھ کے آتے ہیں، کندھا دے کے کہتے ہیں یار میت تو بڑی بھاری تھی، پتہ نہیں کیا گناہ کر کے گیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا کر کے گیا تھا، پتہ نہیں کس طرح کر کے گیا تھا، پتہ نہیں کیسے مرا ہے، پتہ نہیں کیا اس کے اوپر گناہ تھے۔ اور جب جاتا ہے اللہ اکبر، کبھی جب میت جون اور جولائی کے مہینے میں گرمی کے اندر ہو اور گرمی کا وقت ہو تو اس وقت دیکھ لیا کرو لوگ وہیں قبرستان میں کہہ رہے ہوتے ہیں یار بیٹوں کو بڑی جلدی تھی دفن کرنے کی، گرمی کو بھی نہیں دیکھا، ذرا ٹھنڈا وقت کر کے کر لیتے، ذرا اس طرح کر کے کر لیتے، ذرا یوں کر کے کر لیتے۔ ٹھیک ہے تو اعتراض کر لے، وہ تو خوش نصیب ہے جس کو کفن بھی نصیب ہوا، جس کو کندھا بھی نصیب ہوا، جس کو قبر بھی نصیب ہوئی۔ نہ معلوم تجھے یہ کفن اور قبر نصیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پتہ نہیں تیرا میرا کیا بنے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا، فرمایا جب انسان آتا ہے سارے خوش ہوتے ہیں، وہ رو رہا ہوتا ہے، اور فرمایا زندگی ایسی گزار کے جا جب تو جائے سارے رو رہے ہوں لیکن تو اپنے جنت کے مناظر کو دیکھ کر خوشیاں منا رہا ہو۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے والدین کی خدمت کریں جن کے بوڑھے والدین ہیں، اور وہ اپنے بوڑھے والدین کو حدیث پاک میں آتا ہے جن کے والدین بوڑھے ہیں والدین کی خدمت کر کے وہ جنت نہیں حاصل کر سکتے، مجھ محمد الرسول اللہ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اسی لیے آج والدین پریشان ہیں، آج بوڑھے والدین بیمار ہیں، آج بوڑھا والدین گھر کے اندر بیٹھا ہے، بیٹے کو اولاد کو کاروبار کی اتنی فکر ہے، پیسے کی اتنی فکر ہے کہ اپنے گھر کے اندر اپنے سگے والد کی فکر نہیں ہے۔ آج یہ والدین کیوں بیمار ہیں؟ کسی کو اتنی شوگر ہے، کسی کا جناب بلڈ پریشر اتنا تیز ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، ٹھیک ہے ابو جی میں ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں، ڈاکٹر کو دکھا کے آتا ہے، فلاں اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی بیماریاں نہیں ہیں، تو اللہ کی قسم اپنا ٹائم نکال، روزانہ رات کے وقت جب تو شام کو آئے اس نیت سے جلدی آ جایا کر، گھر میں جو کھانا پکا ہو وہ کھانا اٹھا، اپنی اماں کے ساتھ جا کے بیٹھ جا، اپنے ابا کے ساتھ جا کے بیٹھ جا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا، کھانا کھانے کے بعد ابا اور اماں کے پاؤں کو تھوڑی دیر دبا دے، ان کے پاؤں کا بوسہ لے، دیکھ ڈاکٹر کی انسولین وہ شوگر کو فائدہ نہیں دے گی جو تیرے پاؤں دبانے کی وجہ سے تیرے ابا کو صحت ملے گی۔ لیکن آج ہم دنیا کے اندر اتنی مستغرق ہیں، ہوش ہی نہیں اس چیز کا۔
औलाद यही समझती है मैं माँ बाप को खर्चा इनका दे रहा हूँ, खर्चा इनका पूरा कर रहा हूँ, बस यही ठीक है, यही मेरा दीन है। ना ना, एक बात याद रखना, जैसा तू अपने वालिदैन के साथ करेगा तेरी औलाद तेरे साथ वैसा ही करेगी। कहते हैं कि एक बंदा उसकी घरवाली ने कहा ये क्या है, बूढ़ा सारा दिन खांसता रहता है, ये बूढ़ा बीमार रहता है, तो मुझे अब इसकी से खिदमत नहीं होती, इसको जा ओल्ड होम के अंदर छोड़ के आ जा, इसको कहीं वीराने के अंदर छोड़ के आ जा। अल्लाह अकबर। वो बेटा शाम को आता है, गाड़ी के अंदर अपने बेटे को भी बिठाता है फ्रंट सीट के ऊपर, पीछे अपने बाप को बिठाता है, और इसका एक बड़ी सी चादर लेकर, दो चादरें, एक तकिया लेकर चला जाता है। जब ओल्ड होम में पहुंचता है, अपने बेटे को कहता है जा अपने दादे के लिए जो बिस्तर हम लाए हैं घर से, दो चादरें हैं, एक तकिया है, वो लेके आ जा। अब वो मासूम बच्चा है, उसको पता नहीं है, वो जाता है एक चादर लेके आता है। बाप उसका पूछता है बेटा ये क्या, एक चादर क्यों लेके आ? वो मासूम तोतली जबान से कहता है अब्बा ये दो चादरें थी, एक चादर दादे के लिए है, और जब मैं कल आपको छोड़ने के लिए आऊँगा एक चादर आपको दे के जाऊँगा। उसके दिल में ये बात गोली की तरह लगती है, उसको समझ आ जाती है हाँ, जिस तरह मैंने अपने बाप के साथ किया कल को मेरे साथ भी इसी तरीके से होगा। वहीं खड़े होकर बाप के कदमों में गिर जाता है, रो के उसने माफ़ी मांगी और अपने बाप को वापस घर के अंदर लेके आया। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस चीज़ का ख़ास ख्याल किया करो, और अगर दुनिया के अंदर भी तरक्की चाहते हो अपने वालिदैन से दुआ कराया करो। अल्लाह की कसम, बड़े से बड़े किसी पीर की दुआ में वो असर नहीं है, बड़े से बड़े किसी वली की दुआ में वो असर नहीं है जो तू अपने वालिदैन की खिदमत करके उनको अपने हाथ से लुक़मे खिलाकर उनके पाँव दबा कर तो उनको जब दुआ के लिए अर्ज़ करेगा और वो मुसल्ले पे बैठ कर आंसू बहा कर कहेंगे अल्लाह हमारे बेटे की खैर फरमा, अल्लाह तेरी दुनिया भी बना देगा, अल्लाह तेरी आखिरत भी बना देगा। सारे साथी कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे राणा साहब को अल्लाह पाक करवट करवट रहमत अता फ़रमाए और उनकी औलाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन आपस के अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक नसीब फ़रमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फ़रमाए। और जो कुछ उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए इसाले सवाब किया है अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। सारे साथी अव्वल आखिर तीन दफ़ा दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा एक दफ़ा और 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ लें।